تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو بھی کام کرنا ہے اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آنی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کریں. بس اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں، اللہ پہ توکل بھی کریں، اللہ رب العالمین پہ اعتماد بھی، وہ بھی ضروری ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے زیادہ اللہ پہ توکل کرنے والا نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہوا نہ کوئی ہوگا. علیہ السلام کا معاشی قرآن بیان کیا تھا کہ جتنا ان کا اللہ تعالیٰ پہ توکل ہو سکتا تھا، جتنا ان کا تھا اتنا ہمارا تو نہیں ہو سکتا. قریش بڑی آسانی کے ساتھ ہجرت نہیں کرنے دیں گے. جو رہنے نہیں دیتے وہ یہ نہیں کہ بھی جانے دیں گے، آسانی کے ساتھ وہ بھی جانے نہیں دیں گے. تو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ رکاوٹیں جو ہیں ان کو سامنے رکھیں کہ یہ رکاوٹ آنی ہے. پھر دوسری یہ کہ ان کے قتل کی سازش بھی تھی. انہوں نے پورا ایک پلان ترتیب دیا کہ سارے قبیلے کے نوجوان مل جائیں، ہر قبیلے کا ایک ایک فرد ہو اور اس کو کھڑا کیا جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کس کس قبیلے سے لڑے گا، کس کس کے ہاتھ میں اپنا خون تلاش کریں گے؟ تو کہا جائے گا جناب یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، ہاں جی آل پارٹیز کا فیصلہ ہے، اس وجہ سے کس کس کے ساتھ لڑائی کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور ہر شخص تم میں سے یہ غور کرے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا کچھ تیاری کر رکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ رب العالمین جو کچھ تم عمل کرتے ہو پوری طرح اس سے باخبر ہے. مومن اور مسلمان آدمی کی زندگی بیکار زندگی نہیں ہے، فضول نہیں ہے. مومن اور مسلمان آدمی دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع ہو. اس کا سارا کام ایک ترتیب سے ہوتا ہے، پورے ایک نظم سے ہوتا ہے. اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے سارے کام نظم کے ساتھ کرو، سوچ سمجھ کے کرو. وہ انفرادی زندگی ہو یا خاندانی زندگی ہو، اس کو پوری ایک ترتیب کے ساتھ گزارو. اور اس سلسلے میں ہمارے لیے سب سے بہترین جو گائیڈ لائن ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے تمہارے لیے، ایک مثال ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے صرف سونا ہی نہیں بنا کے بھیجا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل ایسا نظام دے کے بھیجا کہ دنیا کی زندگی میں انسان ہر موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لے سکتا ہے اور اس کو لینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو اہداف مقرر کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پورے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے محنت بھی کی. تو اسلام ہمیں یہی حکم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو ہمارا گزشتہ 2 خطبہ جماعت سے ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ منصوبہ بندی اسلام میں کتنی ضروری ہے اور اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر دیکھیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو بھی کام کرنا ہے اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آنی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کریں، ان رکاوٹوں کی نشاندہی کریں اور پھر ان رکاوٹوں کو دور کریں. کسی بھی کام کی پلاننگ کرتے وقت آپ کے ذہن میں
یہ چیزیں رہنی چاہیے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، مجھے کون کون سی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ محض اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں، اللہ پہ توکل بھی کریں، اللہ رب العالمین پہ اعتماد بھی، وہ بھی ضروری ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے زیادہ اللہ پہ توکل کرنے والا نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہوا نہ کوئی ہوگا۔ جتنا توکل اللہ تعالیٰ پہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اتنا ہمارا تو نہیں ہو سکتا۔ جتنا حضرت یوسف کا تھا، ہم نے پچھلے جمعے پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاشی پلان بیان کیا تھا کہ جتنا ان کا اللہ تعالیٰ پہ توکل ہو سکتا تھا، جتنا ان کا تھا اتنا ہمارا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن خواب کے اندر بتایا گیا نا کہ 7 سال آئیں گے قحط کے، 7 سال خوشحالی کے، ہم تو اس کی پلاننگ شروع کر دی نا۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پورا ایک منصوبہ، ایک پلان ترتیب دیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب یہاں سے اگر آپ شروع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تو ہجرت نبی اس کی بہترین ایک مثال ہے آپ کے سامنے کہ قریش کی دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی پیش نظر ہے آپ کے، کہ قریش بڑی آسانی کے ساتھ ہجرت نہیں کرنے دیں گے، جو رہنے نہیں دیتے وہ یہ نہیں کہ بھی جانے دیں گے، آسانی کے ساتھ وہ بھی جانے نہیں دیں گے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ رکاوٹیں جو ہیں ان کو سامنے رکھیں کہ یہ رکاوٹ آنی ہے۔ پھر دوسری یہ ہے کہ ان کے قتل کی سازش بھی تھی، انہوں نے پورا ایک پلان ترتیب دیا کہ سارے قبیلے کے نوجوان مل جائیں، ہر قبیلے کا ایک ایک فرد ہو اور اس کو کھڑا کیا جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کس کس قبیلے سے لڑے گا، کس کس کے ہاتھ میں اپنا خون تلاش کریں گے؟ تو کہا جائے گا جناب یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، ہاں جی، آل پارٹیز کا فیصلہ ہے، اس وجہ سے کس کس کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انویشن نظر یہ بھی چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی الرٹ تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی ایک چال چلی، اللہ رب العالمین نے بھی ایک پوری تدبیر کی، ایک پلاننگ اللہ نے بھی کر رکھی تھی۔ اور پھر جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا، وہ راستے کے خطرات، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اس کا جائزہ لیا۔ ایک ان نون راستے کا انتخاب کیا کہ جس راستے سے عمومی طور پہ لوگ کوئی نہیں جاتے، اس راستے کا انتخاب کیا کہ بھی عام راستے سے جائیں گے تو لازمی بات ہے یہ چھوڑیں گے تو نہیں، پیچھا تو کریں گے اور یہ رکاوٹ پیدا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا کہ جس راستے پہ نہ جاتے ہیں، اور آپ نے ان سب رکاوٹوں کو پہلے پہچانا، ان ساری چیزوں کو غور کیا اور پھر اس کی حکمت عملی بنائی۔ حکمت عملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ سلایا کہ میرے بستر پہ آپ سو جائیں اور صبح لوگوں کو امانتیں دے کر واپس آئیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامان بھی لے کے چلے گئے۔ اور دوسرا یہ کہ تاکہ دشمن کو دھوکہ دیا جا سکے، دشمن یہ سمجھے کہ یہیں پہ موجود ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہ بھی ایک پلاننگ تھی، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اللہ تعالیٰ نے آندھی چلائی، ہوا چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پھینکی ہوا میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے پیارے پیغمبر وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ رب العالمین نے وہ مٹی پھینکی۔ اللہ نے ہوا چلائی، وہ مٹی اڑ کے ان کی آنکھوں میں گری، ایسے لگی جیسے آنکھوں میں کسی نے مرچیں ڈال دی ہوں۔ وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، نکلے۔ اور یوں پھر اس کے بعد یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن قیام کیا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پلاننگ تھی، حکمت عملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور وہ وقت کیسا زبردست وقت، اگر اس پہ غور کریں، جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے اور دیکھ رہے ہیں، اور وہ صورتحال ایسی ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ یہاں پہ پہنچے اور وہ باہر کھڑے ہوتے، ابوبکر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ نیچے سامنے دیکھیں نا، وہاں سے کھڑے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں،
تو میں اگر یہ نیچے دیکھیں نا اپنے پاؤں کی طرف تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا نا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، لصاحبہ اپنے دوست سے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تب آتی ہے کہ جب آپ پوری طرح پلاننگ اپنی کر لیں، اپنی حکمت عملی طے کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل چھوڑ دیں، پھر اللہ رب العالمین پھر مدد کرتے ہیں. توکل اللہ اسی چیز کا نام ہے کہ جتنے جائز اسباب ہیں ان کو بروئے کار لا کر انجام اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. کہ اب دشمن کے تیر چل رہے ہیں، ہر طرف سے تلواریں چل رہی ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، درمیان میں کھڑے ہو جائیں، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے گا، اللہ پہ توکل ہے. نہیں، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن بنائی، وہ ڈھونڈ کے تھکتے جب وہاں پہ کھڑے ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ہمت نہیں پڑی. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو ایسا اندھا کر رکھا ہے کہ ہمت نہیں پڑی بھی آگے بڑھ کے دیکھ بھی لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کام کیا. اچھا، پھر عبداللہ بن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ، ان سے اطلاع بھی لیتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آپ کو خبریں بھی دیتے رہے کہ اب یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اس کا رکھا نا کہ جو ان کی پلاننگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ خبریں پہنچتی رہیں. غافل نہیں رہے دشمن سے، اور دشمن سے کسی بھی لمحے غافل نہیں رہنا چاہیے. چاہے آپ کا دشمن آپ سے انتہائی کمزور ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس سے غافل نہیں رہنا، خبریں اس کی پوری رکھنی ہیں. تو یہاں پہ تو بظاہر دشمن برتری پہ تھا. اگلی چیز، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹی تھیں، وہ آپ کو کھانا پہنچاتی رہیں پیچھے 3 دن. اور پھر جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ راستہ غیر معروف راستہ تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ سے یہ کہا کہ اپنے جانور لے کے جاؤ، اس راستے کے اوپر لے کے جانا تاکہ نشان مٹ جائیں، کوئی کھوج نہ لگا سکے اس راستے کی. اور انہوں نے وہی کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گائیڈ کا انتخاب کیا، وہ گائیڈ اگرچہ غیر مسلم تھے، عبداللہ نام تھا ان کا، غیر مسلم تھے لیکن امانت دار تھے. تو آپ نے جس گائیڈ کا جس راستے پہ چلنا ہے، جو بھی راستہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں، ایسے بندے کو آپ اپنا گائیڈ بنائیں جو امانت دار ہو، دیانت دار ہو. مسلمان یا غیر مسلم وہ بات کی بات ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ضروری ہے، لیکن پہلی چیز بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں لیکن امانت دار نہیں ہوتے. آپ کو کچھ مشورہ دے رہے ہوں گے اور آپ کے دشمنوں کو بھی ساتھ مشورہ دے رہے ہوں گے، ان کو بھی خبر دے رہے ہوں گے کہ ہاں ذرا بچ کے رہی ہے، تیرا دوست جو ہے نا یہ پلاننگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ذرا خیال رکھیں. ہیں جی، دونوں طرف سے، ادھر سے بھی پیسہ لے لیا، ادھر سے بھی لے لیا، دونوں سے مفاد ہیں، جس کو منافقت کہتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں منافقت لوگ. تو گائیڈ لائن دینے والا جو بندہ وہ امانت دار رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو گویا کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رکاوٹیں تھیں، ان رکاوٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پڑھا، اسٹڈی کی، اور پھر ان کو دور کرنے کی بھی کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب پھر کامیاب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مدینہ طیبہ میں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی نا اس میں. پھر مدینہ طیبہ پہنچے تو پھر دوسرا جو اس کا اصول ہے وہ یہ کہ ترجیحات آپ قائم کریں اپنی، کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں زندگی میں. آپ کامیابی چاہتے ہیں نا، ہر بندہ اپنی کامیابی چاہتا ہے، تو اس کی ترجیحات کیا ہیں. جب تک مسلمان ان ترجیحات کو مد نظر رکھتے رہے، مسلمان کامیاب رہے. آج کے مسلمان کی ترجیحات کیا ہیں؟ میں اکثر نوجوانوں کہتا ہوں کہ نوجوان کا آج کل کی ترجیحات کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے 50,000 کا موبائل ہو، اور بس وہ ٹیڑھا سا منہ کر کے سیلفی لے کے اور اسٹیٹس لگا کے کہتا ہے جناب بڑی میری لائک اتنے مل گیا جی، مجھے اتنے فالور مل گئے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ترجیحات رہ گئی ہیں. اور اکثر لوگوں کی ترجیحات کہ اچھا کھانا، اچھا پینا، بس اچھا پہننا، اچھا سو جانا، بس یہ ترجیحات رہ گئی ہیں. اسی وجہ سے تو مسلمان آج کل کامیاب نہیں ہو رہا. دنیا میں دن بدن مسلمان کیوں پیچھے جا رہا ہے؟ غیر مسلم آگے کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں، ہماری ترجیحات کچھ اور ہے. جو اسلام کی ترجیحات ہونی چاہیے تھی، جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ترجیحات تھیں، وہ نہیں ہیں آج ہماری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں ترجیحات کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے رہے. 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، پتھر بھی کھائے
پابندیاں بھی برداشت کی، جیل بھی برداشت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 سال جیل کاٹی ہے کہ نہیں کاٹی؟ یہاں پہ کوئی لیڈر 6 مہینے سال جیل کاٹ لے، کہتے جی بڑی ہمت کا کام ہے جی 2 سال جیل کاٹ گیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے میدان میں 3 سال جیل کاٹی ہے. کوئی سیاسی چکر تو نہیں تھا، دین کی خاطر، توحید کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیل کاٹی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے نا، پتھر مارے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی پھینکی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، ابو جہل آ کے سر میں نیزہ مار کے زخمی کر دیتا ہے آپ کو. توحید کی دعوت دیتے رہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات دی کہ میں نے ان کو ہر صورت توحید کی دعوت دینی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ثابت قدم رہے. یعنی آپ کی جو ترجیح، آپ اس کو اپنا ایک گول ٹارگٹ کریں اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں. پھر اس کو کہ میں نے کرنا ہے سو کرنا ہے، پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. ڈاواں ڈول نہ ہو اس کے اوپر. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ہجرت کی، مدینہ طیبہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی. جو پہلا کام کیا وہ مسجد کی بنیاد رکھی. تو گویا بھی کسی بھی سوسائٹی کی بنیاد جب رکھی جائے تو مسجد بنائی جائے نا اس میں. اور یہ ہماری اسلامی حکومت جو آئے روز مساجد اور مدارس پہ پابندیاں لگانے کا تو سوچتی ہے. کوئی بھی حکومت، پاکستان کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، کسی بھی حکومت نے سرکاری سطح پہ کوئی مسجد کا پلان ان کی نہیں ہے. ان کے میں مساجد بنائی ہیں لوگوں نے، عوام نے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں نے بنائی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ دیا ہے انہوں نے بنائی ہیں. حکومت نے ان کو قبضہ کر کے اپنے لے لیا جی یہ وفاق کی مسجد، یہ فلاں مسجد، ساری قبضے میں رکھی ہوئی. لیکن حکومت کے کوئی پلان نہیں ہے، CDA کا کوئی پلان نہیں ہے جس میں بھائی جی یہ سیکٹر ہے اس میں ہم گورنمنٹ خود مسجد اس میں بنائی ہوئی. حالانکہ یہ ذمہ داری اسلامی گورنمنٹ کی کہ وہ مسجد بنائے اور اسلامی اپنی سرکاری سطح پہ وہاں پہ خطیب مقرر کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسلامی ریاست بنانے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مسجد سے. اسلامی ریاست جس کو ریاست طیبہ کہا جاتا ہے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، بنیاد مسجد رکھی اور پھر مسجد سے لوگوں کو جوڑا. یہی مسجد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارلیمنٹ ہے، یہی ایوان صدر ہے، یہی وزان وزارت عظمیٰ ہے، یہی آپ کی سپریم کورٹ ہے، یہی آپ کا GHQ ہے. سب کچھ جو مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کے کھڑا رکھ دیا. پھر دیکھ لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی ہے، خود رسول اللہ علیہ وسلم کے دور، حضرت ابو بکر کا دور، حضرت عمر کا دور، عثمان، یہ سارے جتنے فیصلے ہوتے ہیں سب مسجد میں ہو رہے ہیں. ملک فتح کیے جا رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے چٹائی پہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. ملک فتح کرتے ہیں، اس کو صوبہ کا درجہ دیتے ہیں، گورنر مقرر کرتے ہیں، سارا احتساب مسجد میں ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترجیحات یوں رکھی ہیں. پھر مکہ میں پھر آگے جا کے مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنا لی، اس کے بعد اگلا کام کیا تھا؟ اب جو مہاجر آئے ہوئے تھے ان کو سیٹ کرنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجروں میں اور جو انصار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں مواخات قائم کی، جس کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے. اسلام کی ایک بڑا بہترین نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا، کسی کو کسی کا بیٹا، کسی کے ساتھ جو خواتین آئی تھیں ان کے رشتے ادھر کروا دیے، ادھر جو خواتین تھیں ان کے ادھر ان کے ساتھ رشتے کروا دیے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ اسٹیبل ہوئے، یہی لوگ، پھر ان لوگوں نے کاروبار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دی. تو یہ ایک بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام دیا. اب یہاں پہ جب یہ پہنچے تو لازمی بات ہے یہاں پہ دفاعی نظام بھی چاہیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا، یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. تو یہ دفاعی انتظامات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. بعد میں یہودیوں نے غداری کی، منافقوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے غداری کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری کا سزا تو ملنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی اور پھر اچھی خاصی سزا دی گئی ان کو، جس قدر انہوں نے شرارتی کی اسی قدر ان کو سزا دی گئی. تو یہ دوسرا نقطہ ہے. تو تیسرا نقطہ یہ آ جاتا ہے کہ اپنے اہداف میں دھیان رکھیں کہ جو آپ نے اہداف اپنے تعین کیے ہیں، جو آپ کے اہداف ہیں ان میں دھیان بھی رکھیں، ان سے دائیں بائیں پھسل نہ جائیں. دیکھیں کہاں پہ کمزوری ہے، کہاں پہ کمزوری ہے، وہاں سے ان کمزوریوں کو دور کریں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بھی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری پلاننگ کرتے تھے. بھئی کون سا دستہ کہاں پہ کھڑا ہوگا، کس بندے نے تیر اندازی کرنی، کس بندے نے گھوڑ سواری، کون بندہ جو ہے یہ
فرنٹ پہ ہوگا, کون سے بیک پہ ہوں گے, زخمیوں کو پانی کیوں نہیں پلانا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ پھر بعد میں جائزہ بھی لیتے تھے. جنگ ختم ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لیتے کہ دیکھیں بھی کہاں پہ غلطی رہ گئی, کہاں پہ سستی ہوئی, کیوں ہوئی. ٹھیک ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے منصوبوں میں جائزہ لیتے وقت دیکھیں کہ کہیں پہ کوئی تبدیلی کرنی ہے, تبدیلی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. پانچویں چیز میں آ جاتی ہے خود کو انعام دیں. اگر آپ اچھا ٹارگٹ کر لیتے ہیں نا, اپنا کوئی کام متعین کرتے ہیں ٹارگٹ, تو اس کے بعد اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں, تو آپ اپنے آپ کو انعام دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپاہیوں کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کارکنان کو انعام دیا کرتے تھے, حوصلہ افزائی کرتے اپنے کارکنان کی. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو انعام کیسے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خوشیاں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے. تو ٹھیک ہے, آپ دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, آپ وہ اچھا کھانا پکا دیں, اپنے دوستوں کی حوصلہ افزائی کریں. تو یوں یہ ہے کہ پھر یہ بچے آگے بڑھتے ہیں, یہ نوجوان آپ کے ساتھ آگے چلتے ہیں. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ خود کو آرام دیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, نیند تمہارے لیے بنائی ہے کہ تاکہ تمہیں سکون ہو. تو زندگی میں صرف کام 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 نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آرام بھی دے اپنے جسم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کی شکایت کی گئی. اللہ کے رسول, شکایت کرنے والے ان کے والد صاحب تھے, وہ صحابی رسول ہیں, وہ بیٹا بھی صحابی رسول ہے, والد بھی صحابی رسول ہے. اللہ کے رسول آپ کا فلاں صحابی ہے, سارا دن روزے سے ہوتا ہے, ساری رات مصلی پہ مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے, قیام اللیل, قرآن مجید, سجدے, دن کو سارا دن روزے سے ہوتا ہے, نہ بیوی کے حقوق, نہ نیند, اور دن کو بھی کام بھی کرتا ہے, بہت کم سوتا ہے, دن کو بہت کم سوتا ہے. کاروباری لوگ تھے, کدھر نیند آتی تھی. تو اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بیوی نے ان کی شکایت کی کہ اپنے سسر سے شکایت کی کہ جناب انہوں نے کبھی ہمارا بستر گرم نہیں کیا, کبھی ہم سے یہ مذاق بھی نہیں کرتے, کھیل کود بھی نہیں کرتے, کیا زندگی ہے ہماری. اونچے خاندان میں شادی ہوئی تھی, دونوں طرف سے امیر دل خاندان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو بلایا, فرمایا کیا مسئلہ. اللہ کے رسول مجھے دنیا کی طلب نہیں ہے, مجھے بیوی کی طلب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں, روزہ چھوڑتا بھی ہوں, کاروبار بھی کرتا ہوں, لین دین بھی, سارے معاملات کرتا ہوں, بچوں کی تربیت بھی کرتا ہوں, بچوں کو وقت بھی دیتا ہوں, ان کے بعد بیٹھتا بھی ہوں, نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے, دعوت کے کام بھی کرتے, جہاد کی سرگرمیوں میں بھی لیتے, رات کو سوتے بھی تھے, رات کو تہجد بھی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بیویوں کے حقوق بھی پورے کرتے تھے. میں اپنی زندگی کا پورا ایک نظم بنائیں, ایک ٹائم ٹیبل بنائیں, آپ کامیاب تب ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پہ عمل کیا, آرام بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آرام زندگی میں ضروری ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ آرام کرتے, آپ صرف سو ہی رہے ہیں بس 24 گھنٹے, صبح سویرے آپ رات. اکثر جو لوگ ہمارے ہیں جو روٹین بنی ہوئی ہے, لوگوں کی کیا روٹین بنی ہوئی ہے, صبح فجر کی اذان تک جاگتے رہیں گے, فجر کی اذان ہوئی, او ہو فجر کی اذان ہوئی, جا سو جاؤ جلدی سے, صبح دفتر جانا ہے. سوئے رہے تو پھر 10 بجے اٹھے, 11 بجے اٹھے, اب جا کے اٹھ کے اب جا رہے ہیں جناب کوئی مارکیٹ جا رہا ہے, مارکیٹ 90% آپ کی 11 بجے جا کے 12 بجے کھل رہی ہے, زوال کا ٹائم ہوتا ہے آپ کھول رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی ہمارے نقصان ہو گیا, کاروباری نقصان ہو گیا. تو آرام کریں, آرام کے ٹائم پہ آرام کریں, آرام بھی ضروری ہے. اس کے بعد ساتویں چیز آتی ہے کہ سیر و سیاحت. یہ بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو نا تو سیر و سیاحت کرو. سیر و سیاحت کا مقصد صرف عیاشی نہیں ہے, انجوائمنٹ نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اور میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہو چلو زمین میں ذرا سیر کرو, تحقیق کرو, سوچو, دیکھو, فانظروا دیکھو ذرا, کیف کان عاقبۃ المکذبین غور کرو کہ جھٹلانے والوں کا انجام یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. بڑی بڑی قومیں آباد تھی نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پہلے جو قومیں تھیں بڑی بڑی مضبوط قومیں تھیں یار. وہ تھوڑی قوم مضبوط تھی جنہوں نے کیا نام ہے احرام مصر جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں, بڑے بڑے پتھر جو لوگ دیکھ کے آئے ہیں وہ واقعی وہ دیکھیں کہ کتنے بڑے ہیوی قسم کے پتھر اس دور میں, کہ جس دور میں مشینری نہیں تھی, کرینے نہیں تھی, اور وہ بنائے ہیں اتنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ہم نے بڑے مضبوط لوگ پیدا کیے تھے.
تو فرمایا ان سے پہلے ایسے لوگ ہو گزرے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی ہم نے تباہ کیا. کیوں تباہ ہوئے؟ کبھی اس پہ غور کرو نا. تو سیر کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو زمین کو، پھرو، چلو پھرو کہ جو قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ کیوں تباہ ہوئی ہیں، جو قومیں کامیاب ہوئی ہیں وہ کیوں کامیاب ہیں. تب آپ کامیابی چاہتے ہیں تو پھر تب آپ کامیاب ہوں گے جب ان کے انجام پہ غور کریں گے. ماں صرف موبائل لے کے، سیلفیاں لے کے، تصویریں بنا کے اور پھر ان کو شیئر کر دینا، اور تو کوئی مقصد تو زندگی کا نہیں ہے. ایک حج ایک بڑی بہترین عبادت تھی، لیکن اس کو بھی تصویروں کی نظر کر دیا. بس حج پہ گئے اور صرف جا کے تصویر سازی، زیادہ سے زیادہ تصویریں. بندہ پہنچتا ہے پیچھے سے میسج پہنچ گئے، ہاں ذرا تصویر بھیج نا ذرا. بس وہ بیچارہ تصویروں کے چکر میں 40 دن لگا کے 15-20 لاکھ روپے گل کر کے آ جاتا ہے بس. تو یہ حالت ہے لوگوں کی. تو فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض. یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ آ گیا. میں سیر کرو، دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے ان جھٹلانے والوں کا، کیسے مجرموں کا، ظالموں کا کیسے انجام ہوا، کیا ہوا، کیوں ہوا. بڑی بڑی تہذیبیں تھیں نا دنیا میں ختم ہو گئی ہیں. کبھی آپ غور کریں نا کہ اس میں ہندوستان میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، لیکن جب تک ان کی ترجیحات اسلام کے مطابق تھیں، قرآن کے مطابق تھیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھیں، ان کی پلاننگ درست تھی، وہ کامیاب رہے. جب وہ اپنی ترجیحات سے ہٹ گئے، زوال شروع ہو گیا ایسا ایسا. حالت یہ بن گئی کہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیے گئے. اسپین میں دیکھ لیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، مسلمانوں نے وہاں پہ 800 سال حکومت کی ہے. یورپ میں، یورپ کے لوگوں نے تعلیم مسلمانوں سے حاصل کی ہے. حالت بالآخر یہ بنی کہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیے گئے. زوال کہاں سے شروع ہوا؟ کہ درجات مختلف ہو گئی ہیں آپ لوگوں کی. یہاں پہ جب انگریز آیا تو اس وقت یہ بھی صورتحال یہی تھی ان لوگوں کی کہ ساری رات جاگتے، طبلے بجاتے، ڈانس اور شراب کی محفلیں چلتی شاہی محلات کے اندر، اور صبح اذان کا ٹائم ہوتا ہے یہ سو جاتے. وہ اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، یہ سو رہے ہیں مزے سے. تو محض چند ہزار افراد نے کروڑوں افراد کو آگے لگایا ہوا تھا، بس اپنا غلام بنایا ہوا تھا کہ یہ سر ان کو غلام بنے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے اپنی زندگی با مقصد گزاریں، اپنی ترجیحات لکھیں، ان کو ایک پورا رکھیں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ایمان والو آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اپنے آنے والے کل کی فکر کرو، قیامت کی فکر کرو، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے اس کی فکر کرو. آج تمہارا بچپن ہے، کل تمہاری جوانی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، اس کی فکر کرو. ماں یہ نہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ. اکثر بیان کرتے ہیں نا لوگ کہ ہمارے ابا جی وہ یہ ہوتے تھے، ابا جی فلاں تھے دے جی. اچھا جناب علامہ اقبال نے فلاں کیا تھا، قائد اعظم نے فلاں کیا تھا. بھائی وہ ہمارے ابا و اجداد تھے، ہم بھی کسی کام کے بن جائیں نا، ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں نا. ٹھیک ہے، بزرگوں نے تو بہت کچھ کر لیا، ہم بھی تو آگے کچھ کریں نا. ان کے تو کچھ تھے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم وہیں پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اپنی جوانی، پھر اپنا بڑھاپا، اس کا خیال کریں. پھر آگے آنے والی جو زندگی ہے اس کا بھی خیال کریں کہ یار مرنا ہے، مرنے کے بعد دو ہی چیزیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے. ہم نے جنت کے لیے کیا کام کیا ہے؟ کوئی پلان ہے ہمارا؟ ماں صرف ہم یہ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی جنت میں حوریں ہوں گی، مردوں کی جنت میں حوریں ہوں گی، بڑی سونی سونی ہوں گی، ذرا حوروں تذکرہ کرو نا جی. کیوں نہیں حسن؟ پھر جی آنکھیں موٹی موٹی ہوں گی، ایسی مفت میں مل جائیں گی. آپ دکاندار کے پاس جائیں نا، آپ کو ایک دودھ کا ڈبہ فری میں نہیں دیتا، تو آپ کیا وہ اللہ تعالیٰ ایسے فری میں مفت میں حوریں پکڑا دیں گے مردوں کو بھی؟ یہ لو، یہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے قیمتی ہے، وہ ایسے مفت میں مل جائے گی. آپ اپنی بیٹی کسی کو دیں نا ایسے مفت میں، جس کے کردار پہ آپ مطمئن نہیں ہوتے، میں اور آپ مطمئن نہیں ہوتے، اپنی بیٹی کا نکاح اس کے نہیں دیتے اس کو. تو جب ہمارا کردار ٹھیک نہیں، ہمارا رویہ ٹھیک نہیں، ہمارے عقیدے ٹھیک نہیں، ہمارے عمل ٹھیک نہیں، کیا ایسی وہ مفت میں اللہ تعالیٰ نے جنت دے دینی ہے؟ وہ پلاٹ ایسے مفت میں مل جانا ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی دنیا اور اس کی زمین و آسمان کی وسعت سے زیادہ، ویسے مفت میں مل جانا ہے. کو ہمارا پلان ہے اس کے بارے میں ہم نے کیسے لینی ہے، کوئی محنت ہے ہماری اس بارے میں. اور جو یوں اسلام میں یہ منصوبہ بندی ضروری ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے. لیکن ہمارے یہاں صرف منصوبہ بندی ایک ہی لفظ کے استعمال کیا جاتا ہے. بچے ذرا سوچ سمجھ کے جناب کریں، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک مستقل عبادت ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.